افغان ٹرانزٹ حمزہ بابا کیمپ کے دورہ کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ افغان باشندوں کی باعزت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی حکومت کی پالیسی کی روشنی میں تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں ادا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے انسانی بنیادوں پر ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کارگو ٹریفک میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمینل پر روزانہ تقریباً 200 گاڑیوں کی گنجائش ہے، تاہم رش کے باعث مشکلات بڑھ رہی ہیں، اس لیے کارگو کے لیے ڈبل اسکینر نصب کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کلیئرنس کے مسائل بھی تاخیر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ میں نے افغان کمشنریٹ کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ فوری طور پر میڈیکل کیمپ، ڈسپینسری، ہائیجین کٹس اور دیگر سہولیات فراہم کرے۔ گورنر کی ہدایت کی روشنی میں کوہاٹ میں نادرا کے مزید 6 کاؤنٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ رش میں اضافے سے مسائل بڑھتے ہیں، اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ سہولیات میں مزید بہتری لائی جائے۔ دیگر اضلاع میں بھی افغانستان واپس جانے والوں کے لیے کیمپ قائم ہیں، جہاں سے تمام ضروری کارروائیوں کے بعد تورخم تک انہیں پولیس کی نگرانی میں رسائی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مقامی آبادی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے لوگوں نے آج بھی افغانستان واپس جانے والوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھے۔ دیکھیں، یہ افغان ریفیوجیز جن کو واپس بھیجے ان کے لیے کیمپ ہے، جو یہاں سے پہلے 4 بارڈرز ہمارے کھلے تھے، اب باقی بند ہو چکے اور صرف یہی بارڈر کھلا ہے جس کے اوپر آپ نے بھی بریفنگ میں شریک ہے، ہم نے وہاں پر وزٹ بھی کیا۔ آج ابھی ہم یہ PRCS کے کیمپ میں، پاکستان ریفیوجی سوسائٹی، جس کا میں خود پریزیڈنٹ ہوں، ہماری ٹیم یہاں پر موجود ہے، اور آپ کے سامنے نے کہا کہ ہم نے ابھی تک جب سے یہ کیمپ بنے 60,000 پیشنٹس کو ہم نے چیک کیے، مطلب وہ آئے ہیں، انہوں نے رجسٹر کیے اور انہوں نے اپنے بتایا کہ کسی کو چھوٹے مسئلے تھے، کسی کو بڑے مسئلے، جو فرسٹ ایڈ ہے یا چھوٹے موٹے مسئلے وہ یہاں پر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو پھر ہم رنڈی گوتل یا پشاور جو ہے ہاسپٹل میں ریفر کر دیتے ہیں، تو ہم نے اسی لیے کیمپ بنایا تھا، جو یہاں پر کیمپ آلریڈی بنا ہوا ہے، جو افغان حمزہ بابا کیمپ بنا ہوا ہے، تو ہم وہاں پر جا کر جو ہے یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو کوئی چھوٹے موٹے ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، بس یہ دیکھیں کہ یہاں پہ فیملی کے لیے انہوں نے بنایا، خواتین کے لیے ساتھ بچوں کے لیے پلے ایریا بنائے، وہ چیزیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو آپس میں کوآرڈینیشن کر کے سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ جو یہ ہم افغان ریفیوجیز کو باہر بھیج رہے ہیں وہ عزت دارانہ طریقے سے واپس آئیں۔ سر کیا لے کر آپ اتنی سفر سکتے ہیں، آپ کے سامنے ٹرک بھی نظر ہیں، لیکن ان کو درپیش مسئلہ بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو کس طرح یہ مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں مسئلے ہیں۔ ابھی میں نے جب بریفنگ لی اور اس سے یہی میں نے ان کو پوچھا کہ اتنے ٹرکس جو یہاں پر موجود ہیں کیوں موجود ہیں، تو ڈیلی بیسس پہ ہم 200 ٹرکس کو جو ہے موومنٹ کر سکتے ہیں۔ 200 ٹرکس جو ہیں وہ یہاں سے جا سکتے ہیں، 200 سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ ہم نے کہا اگر ہم اسکیننگ مشین بڑھا دیتے ہیں، باقی جو 4 بارڈر تھے ان میں سے اگر جو 3 بارڈر بند ہو چکے ہیں اس کے اگر ہم فکس کر لیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم 400 ٹرکس بھی بھیجتے ہیں تو اکراس دی بارڈر جو افغان والے ہیں وہ صرف 200 ٹرک ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس بھی یہی فیسلٹی ہے کہ 200 ٹرکس ہم بھیج رہے ہیں، 200 ٹرک وہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک فیملی ایک ٹرک لاتی ہے، ایک فیملی 10 ٹرک لے کے آتی ہے، ان کو روک نہیں سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا پریشر ہوتا ہے، لیکن کوشش ہے۔ پہلے یہاں پہ رجسٹریشن اور اس کا پروسیس تھا، ابھی ہم نے باقی کیمپ، جیسے کوارٹ کا ایک بڑا کیمپ ہے جس کو ہم کو بھی کور کرے گا، تو وہاں پر ان کی جو ہے رجسٹریشن سے پوچھ ہو جائے گی، تو اس کیمپ میں نہیں آئیں گے بلکہ اس کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ بارڈر تک جائیں گے۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ سہولیات لوگوں کو ہوں زیادہ سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، مشکلات ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سہولیات بھی اس طریقے سے دیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ دیگر بارڈرز بند ہونے کی وجہ سے تورخم پر دباؤ زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ NDMA اور PDMA کے درمیان مکمل رابطہ ہے، اور اگر کسی ادارے کو مزید وسائل درکار ہوں تو وفاقی سطح پر سہولیات بڑھائی جائیں گی۔ انہوں نے افغان طلباء سے متعلق مسائل پر کہا کہ ایک واضح پالیسی وفاقی حکومت کو دینی چاہیے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ اس حوالے سے وہ وفاقی وزیر داخلہ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین سے بھی بات کریں گے۔ ظہیر علی شاہ، 39 نیوز HD، پشاور۔